السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ کل کے درس میں سورہ یوسف سے متعلق کچھ باتیں آئی تھیں کہ سورہ یوسف سے ہمیں کیا عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، ہمارے زندگیوں میں کون سے ایسے اہم پوائنٹس ہیں جو یوسف علیہ السلام کے سیرت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، جنہیں ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے۔ چنانچہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ یوسف کو مکمل کیا، پھر اس کے بعد سورہ رعد مکمل ہوئی، پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم مکمل ہوئی۔ تو سورہ یوسف کے جو دروس تھے، جو اہم نکات تھے، اس میں سے کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں سب پر ایمان لانا واجب ہے، اور دوسری بات وہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم حسد سے بچیں، جس سے حسد ہی سے زندگیوں میں تباہی و بربادی آتی ہے، اور تیسری بات یہ تھی کہ ایک ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جب محبت کرتے ہیں تو سب کے ساتھ یکساں محبت کریں، ایک سے محبت زیادہ ایک سے کم اس طرح کا اظہار نہ کریں، ورنہ اس میں جو ہے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ آئی تھی کہ اگر انسان کے پاس کوئی معصیت کا گناہ کا موقع آیا، اگر وہ گناہ کرنے کی وجہ سے وقتی طور پر فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اگر گناہ کی وجہ سے، گناہ کو چھوڑنے سے وقتی طور پر اگر اس کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہ کو چھوڑے، اور وقتی طور پر گرچہ کوئی تکلیف آئے اس کو اختیار کرے، گناہوں میں پڑ کر کے آدمی اپنے آپ کو برباد نہ کرے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام، آپ کو ایک گناہ کے سامنے ایک معصیت کا گناہ کا موقع تھا، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور جیل جانے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ تو یہ ہمیں جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر معصیت سے بچ کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ظاہری جو خوبصورتی تھی اس کے بارے میں ہر کوئی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دی تھی، بہت خوبصورت ہے یوسف علیہ السلام، لیکن ظاہری خوبصورتی انسان کی اصل خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اصل خوبصورتی جو باطنی خوبصورتی ہوتی ہے، اندرونی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان کی عفت و عصمت، انسان کی روح کتنی پاکیزہ ہے، انسان کتنا اچھا ہے، اندرونی اعتبار سے انسان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، یہ اصل جو ہے انسان کی خوبصورتی ہے۔ ظاہری طور پر آدمی چمک دمک رکھتا ہو، لیکن اندرونی طور پر اس کے باطن میں اس کے اندرونی کام اتنے خراب ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں، تو ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ۔ یہاں پر دیکھیے یوسف علیہ السلام کی اتنی خوبصورتی تھی ظاہری طور پر، اور اندرونی طور پر بھی اتنی ہی خوبصورتی تھی، یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات اس سے معلوم یہ ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بڑے اخلاص سے لوگوں کو سمجھایا، دعوت دی جب اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف، تو یوسف علیہ السلام بہت ہی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جانب دعوت دیے۔ یوسف علیہ السلام دنیاوی کوئی اور غرض سے، کسی اور مقصد سے یا کسی اور دنیاوی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوئی دعوت کا کام نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ چنانچہ ہمیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں کوئی بھی دین کا کام کرتے ہیں، خصوصی طور پر دعویٰ کا کام، رب کے راستے کی طرف بلانے کا کام، یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کریں، دنیاوی کسی اور چیز کو حاصل کرنا ہمارا مقصد نہ ہو۔ یہ سب سے پہلی چیز جو ہے یہاں پر ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس واقعے سے ایک اہم بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام کو جو تکلیف ہوئی اور اس تکلیف پر انہوں نے جو صبر کیا، یہ کوئی معمولی صبر نہیں۔ آپ دیکھیے واقعے کی شروعات میں جب یوسف علیہ السلام غائب ہو گئے
تو تبھی ان کو کافی تکلیف ہو گئی یعقوب علیہ السلام کو، اور اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے بس یہی کہا کہ صبر اختیار کروں گا۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے سبق سکھانے کے لیے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا اور دوسرے بھائیوں کو بھیج دیا اپنے باپ کی جانب، تب دوسرے بھائی آ کر بتانے لگے یعقوب علیہ السلام سے کہ بادشاہ نے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو چوری کے الزام میں پکڑ لیا ہے۔ تب بھی یعقوب علیہ السلام کافی پریشان ہو گئے اور یہی کہا فصبر جمیل۔ تو غرض یہ کہ انسان کی زندگی میں صبر کا اپنانا کافی ضروری ہے۔ ہر طرح کے حالات آئیں گے، مشکلات سے گزرنا پڑے گا، آزمائش سے گزرنا پڑے گا، کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، صبر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی صبر اختیار نہیں کرے گا تو پھر ایسی صورت میں انسان کی زبان سے کچھ بھی نکل سکتا ہے، کوئی بھی غلط بات نکل سکتی ہے اور اس سے وہ اپنے ایمان سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر موقع پر کوئی بھی پریشانی آئے، تکلیف آئے، صبر اختیار کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ رب العالمین اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یہ ہمیں جو ہے اس واقعے سے ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نعمتوں کے ملنے کے بعد آدمی کو جو ہے متکبر نہیں ہو جانا چاہیے۔ آدمی پہلے اس کی جو ابتدا تھی اس کو سوچنا چاہیے، شروعات میں آدمی کیا تھا، اس کی کیا حیثیت تھی، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو کیا مقام دیا، کیا حیثیت دی، آدمی اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں گئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہاں تک پہنچا دیا، اس ملک کا بادشاہ اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ لیکن بادشاہ بننے کے بعد یوسف علیہ السلام کے دل میں متکبرانہ صفت نہیں آئی، بلکہ یوسف علیہ السلام نے کہا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، کہ اے میرے رب تو نے مجھے یہ بادشاہت دی ہے، تو نے مجھے علم دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اقرار کیا۔ یہ اس طرح کے شکر کے کلمات انسان کی زبان سے نکلنا چاہیے، اور ہماری جو ابتدا تھی، ہماری جو شروعات تھی، انسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک وقت میں بہت اس حالت میں تھا لیکن اللہ نے مجھے اس حالت میں پہنچایا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے مجھے دیا۔ انسان یہ نہ سوچے کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میرا نالج ہے، اس سے میں اتنا اونچا ہو گیا ہوں، اتنا آگے بڑھ چکا ہوں۔ اگر انسان یہ سوچے تو وہیں سے اس کی تباہی بربادی جو ہے اس کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ قارون نے بھی یہی کیا۔ قارون کو اللہ نے کیا کیا نہیں دیا، کتنے بڑے خزانے تھے، جب اسے سمجھایا گیا تو اس نے کیا کہا کہ یہ سب کچھ میں نے میرے ٹیلنٹ کی بنیاد پر میں نے کمایا، اس نے کہا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ انبیاء کی صفت ہے کہ جب کبھی اللہ کی کوئی نعمت ملتی تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک اہم سبق ہمیں اس سے ملتا ہے۔ ایک اور اہم سبق یہ ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کے بعد یہ کہا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب تو مجھے اسلام کی حالت میں تیری اطاعت کرنے والا بندہ، اس حالت میں تو مجھے موت دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ بڑی پیاری دعا۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ نکالا، بعض لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا مانگی ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے یقیناً موت کی دعا مانگی ہے، لیکن موت ابھی دے دے، فوراً دے دے، یہ دعا نہیں مانگی، بلکہ اے اللہ تو جب کبھی مجھے موت دے، اسلام کی حالت میں موت دے، نیک لوگوں کے ساتھ تو مجھے ملا دے، اس طرح کی دعا مانگی ہے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ موت کی تمنا کوئی بھی آدمی کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تو مجھے موت دے دے، نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی خواہش بھی نہیں کر سکتا، آرزو بھی نہیں کر سکتا کہ کاش مجھے موت فوراً آ جائے، جلدی آ جائے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی موت کی تمنا کرنا ہی چاہتا ہے تو اس طرح دعا یا کلمات میں کرے۔ کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ تو مجھے زندگی دے جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور تو مجھے موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہے۔
بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور اس سے پیاری دعا کیا ہو سکتی ہے؟ جب تک زندگی اچھی ہے زندگی دے، اور جب میرے حق میں موت بہتر ہے اللہ مجھے موت دے دے۔ تو اس طرح سے ہر مسلمان کو اس طرح کی جو بھی دنیاوی فتنے آفتوں وغیرہ میں انسان جب ان حالات کو دیکھتا ہے تو اس طرح کی دعا کر سکتا ہے، اور یہ انبیاء کرام اس طرح کرتے تھے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا۔ یہ بھی ایک درس ہمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور درس، ایک اہم سبق جو یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ کہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا، آپ کے بھائیوں نے پہلے قتل کرنا چاہا لیکن بعد میں پھر کنویں میں ڈال دیا، کتنی بڑی سازش تھی، ایک باپ سے بیٹے کو کئی سالوں کے لیے دور کر دیا، تو یہ کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ لیکن جب بھائی لوگ آپ کے سامنے آ گئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، جتنے دشمنان اور لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں تکلیف دیے، بہت پریشان کیے مکہ میں لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، کچرا ڈالنے والے، مارنے والے، پیٹنے والے، گلے میں چادر ڈال کر مروڑنے والے، ہر طرح کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اور سب لوگ جب آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ سوچ رہے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہی جملہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا۔ کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں۔ یہاں پر یہ بات نہیں بتائی جا رہی ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف نہ دیں، بلکہ اگر کوئی آدمی آپ کو تکلیف دیتا ہے، کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنے سے انسانوں کے درمیان رشتے مضبوط ہوتے ہیں، رشتے قائم ہوتے ہیں، اور خاندانوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے معاف کرنا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پچھلے سورے میں ایک سورت میں اللہ رب العالمین نے بتایا تھا مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو معاف کرنے والے جو ہوتے ہیں یہ لوگ بڑے محسنین ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو چنانچہ خاندان میں، گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں کوئی ہمیں کوئی بات بول دیا، کوئی تکلیف دینے والی بات بول دیا، تو ہم اس کو جو ہے دل میں رکھ کر کے پھر ہم بھی کچھ بولیں اور پھر اختلافات پیدا کریں، یہ ساری چیزیں کرنے کے بجائے فوراً اس کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں، معاملہ وہیں کا وہیں ختم کر دیں اور پھر رشتوں کو آگے بڑھائیں۔ یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے رشتوں کو نبھانے میں۔ تو یہ اہم بات جو ہے اس درس سے، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آج یہ نفرت کی دنیا ہے، ہر طرف نفرت ہی نفرت ہے۔ گھروں میں دیکھیے نفرت، خاندانوں میں نفرت، معاشرے میں نفرت، ہر طرح ہر جگہ پر آج نفرت ہی نفرت ہے۔ انسان کے دل میں محبت کا نام و نشان جو ہے بہت کم باقی رہ گیا ہے۔ تو ان حالات میں خصوصی طور پر ہم محبت کو پھیلانا ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں رشتوں کے سلسلے میں خصوصی طور پر آج رشتوں کی کیا حالت ہے، رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں، رشتوں میں ایک دوسرے کو جو ہے لوگ تکلیف دیتے جا رہے ہیں۔ کئی دنوں تک ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ رشتوں میں محبت تھی، ماں باپ کے درمیان، بیٹے اور ماں باپ کے درمیان، چچا خالہ وغیرہ کے درمیان، یہ رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے میں لڑائیاں، نفرت وغیرہ آتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک رشتہ ایسا تھا جس کے اندر محبت ایسے باقی تھی، لیکن آج اس رشتے میں بھی نفرتیں آج ہم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسے ماں اور بچوں کا جو رشتہ ہے، اس رشتے میں بھی آج ایسی نفرتیں اور ایسے واقعات اور حادثات آج ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ سننے پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً آج کی انسانیت بے شرم ہو گئی ہے۔ پچھلے کچھ ماہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک علاقے میں ایک ماں نے، ایک عورت اپنے ہسبینڈ کو اس سے طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد یعنی ڈائیورس ہو گیا، اس کے بعد کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بچے کو کچھ دنوں کے لیے کبھی کبھار شوہر کے پاس بھی بھیجنا ہوگا تاکہ شوہر دیکھ کر کے اپنے بچے کو خوش ہوتا رہے۔ لیکن اس عورت کو
اس کے شوہر کی جو کہ طلاق شدہ ڈائیورس آدمی تھا اس کی خوشی بالکل راضی نہیں تھی کہ جب کبھی اس کا بچہ اس کے باپ سے ملتا ہے تو اس کا جو ہے شوہر خوش ہو جاتا ہے، بچے کا باپ خوش ہوتا ہے. تو مرد کی اس آدمی کی خوشی اس کو برداشت ہی نہ تھی، اس نے کیا کر دیا، اپنے 4 سالہ بچے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. آج کی یہ انسانیت ہے کہ ماں کی ممتا کو اس نے شرمسار کر دیا. تو صورتحال اس دنیا کی اتنی خطرناک ہے کہ ہر طرف نفرت ہی نفرت ہے، مذہب کی بنیاد پر نفرت، مسلک کی بنیاد پر نفرت، رشتوں کی بنیاد پر نفرت، ہر چیز میں نفرت ہی نفرت پھیلتی جا رہی ہے. تو ایسے مواقع پر خصوصی طور پر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، رشتوں کو جوڑنے کی، لوگوں کو جوڑنے کی، سوسائٹی کو جوڑنے کی اور انسانیت کو جوڑنے کی، یہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کی جو صورت ہے جو آج ہم نے مکمل کی، سورۃ الرعد ہے. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق باتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اپنی مخلوقات کا تذکرہ فرمایا. بہت ساری مخلوقات کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو ہے بتایا کہ یہ ساری مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں. لیکن انسان ہے کہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین سے جو ہے دور ہوتے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی جو ہے ناشکری اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر اور شرک کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی کئی مخلوقات کا اس صورت کے اندر تذکرہ کر کے بیان فرمایا اور کہا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. آج ہم نے جہاں پر جس آیت پر سجدہ کیا وہ یہی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اور سجدے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سجدے کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنا اوپری جو حصہ ہے سر اس کو اپنے رب کے سامنے جھکانا، تواضع، پوری طرح اپنے آپ کو گرا دینا، یہ سجدہ ہے. تو پوری مخلوقات اللہ کے سامنے گر جاتی ہیں لیکن انسان ناشکرا ہے. انسان اللہ رب العالمین کی ناشکری اختیار کرتے ہوئے شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر پیغام دیا کہ آپ توحید کو اپناؤ. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی کہ اگر کوئی قوم اللہ رب العالمین سے دور ہونا چاہتی ہے اور اپنے نبی کی شریعت پر عمل نہیں کرنا چاہتی ہے اور وہ قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتی ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس قوم کو نہیں بدلے گا. فرمایا اللہ نے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک لوگ اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتے ہیں اللہ رب العالمین بھی انہیں توفیق نہیں دے گا. کیونکہ پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچے دل میں کہ مجھے بدلنا ہے، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، میری قوم کو بدلنا ہے. آدمی جب تک نہیں سوچتا، کوئی قوم اپنے آپ کو نہیں سوچتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد بھی اس کے بدلنے میں نہیں آتی. تو اللہ رب العالمین نے اپنا اصول پیش کیا ہے. کوئی آدمی یا قوم آگے بڑھ کر آتے ہیں کہ ہمیں بدلنا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس قوم کو یا پھر اس آدمی کے لیے آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی ہوئی ہے کہ انسان اگر سکون چاہتا ہے دنیا کے اندر تو سکون کس چیز کے اندر ہے. آج انسان سکون پانے کے لیے مختلف چیزیں اختیار کرتا ہے. کوئی گانے بجانے اختیار کرتا ہے، کوئی اور تفریحی چیز اختیار کرتا ہے، کوئی ٹور میں چلا جاتا ہے، مختلف چیزیں اختیار کرتا ہے. لیکن حقیقی معنوں میں سکون کس میں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ سکون اس دنیا میں کسی بھی کام میں نہیں ہے سوائے ایک میں. فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو، اللہ نے کہا یاد رکھو، یقیناً دلوں کو اگر سکون پہنچانا ہے تو یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی پہنچے گا. آج کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جہاں کی ان کے پاس جو ہے نعمتیں ہیں، دنیا جہاں کی ان کے پاس اسباب ہیں عیش و عشرت کے، اس کے باوجود سوسائڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں. اور سبب کیا لکھتے ہیں؟ بتاتے ہیں دنیا کو کہ چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے پاس چین کی نیند نہیں ہے. یہ سب باتیں لوگ بتاتے ہیں اور سوسائڈ کرتے ہیں. لیکن آدمی کو چین اور سکون ملے گا کہاں؟ کس چیز سے ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کبھی بے چینی ہوئی، کبھی دل کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی پریشانی محسوس ہو رہی ہے، آدمی قرآن کی تلاوت کرے،
आदमी अल्लाह को याद करे, अज़कार का एहतमाम करे, यकीनन दिल को सुकून मिलेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से खुसूसी रहमत है मुमिनीन के लिए। ये अल्लाह ने बताया मुमिनीन यही काम करते हैं, दिल को सुकून पहुंचाने के लिए अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। नमाज पढ़ना है या अल्लाह कुरान की तिलावत करना है, अज़कार दुआओं वगैरह का एहतमाम करना है, ये सारी चीजें अल्लाह की जिक्र में आती हैं। तो ये हमें इख्तियार करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यहां पर पैगाम दिया। इसके बाद की जो सूरत है सूरत इब्राहिम, इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को दुनिया में जो अपनी नेमतें अल्लाह देता है, नेमतें देने के और छीनने के जो उसूल हैं, उन उसूल का तज़किरा फरमाया कि अगर कोई आदमी अगर अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसको और देता है, अगर कोई आदमी नाशुक्री इख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उससे छीन लेता है। अल्लाह ने साफ साफ उसूल बताए हैं। अगर आदमी दुनिया में किसी भी एतबार से बरकत पाना चाहता है, अल्लाह की जानिब से खुसूसी रहमत पाना चाहता है, रिस्क के एतबार से या औलाद के एतबार से या सेहत के एतबार से, हर एतबार से भी उसको चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की इबादत करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करे। यह कानून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ साफ बता दिया। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, तो अल्लाह ने कहा ला अज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हें और दूंगा। वला इन कफरतुम, अगर तुम नाशुक्री इख्तियार करोगे, इन आज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा आज़ाब बहुत सख्त है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर बताया। तो ये बहुत ही सादा सीधा उसूल है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ना समझने वाली बात, कोई मुश्किल बात, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की जानिब से जो है रहमत पाएं, बरकत पाएं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है, इसका जो है हमें एहतिमाम करने की जरूरत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात भी बताई व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, कि आप इंसान कोई भी अगर चीज चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देता है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को गिनने के लिए बैठ जाए, गिनना चाहे उसकी जिंदगी में क्या क्या नेमतें हैं, तो अल्लाह ने बतौर चैलेंज कहा है ला तुहसूहा, कि तुम गिन ही नहीं पाओगे। उसके बावजूद भी इंसान की क्या हालत है? फरमाया इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, उसके बावजूद भी इंसान क्या है? बड़ा जालिम है और बड़ा नाशुक्रा है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई। इंसान की जिंदगी में अगर बेसिक अगर हम नेमतें देखें हमारी जिंदगी में खुद अपने जिस्म में अगर हम देखें तो सांस लेना एक बहुत बड़ी नेमत है, आंखें बहुत बड़ी नेमत हैं, कान बहुत बड़ी नेमत हैं, हाथ पैर बड़ी नेमतें हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये नेमतें नहीं हैं। अगर आदमी हॉस्पिटल को जाए, वहां पर देखे कितने मरीज लोग हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों में पड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वो बीमारियां नहीं दी। हम यकीनन मस्जिद को आए हैं या चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, तो आदमी गिन ही नहीं सकता। अगर उसके बावजूद भी आदमी अल्लाह की उन नेमतों का शुक्र अदा ना करे तो यकीनन वो बहुत बड़ा जालिम आदमी है, यकीनन वो बहुत बड़ा नाशुक्रा आदमी है। ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बताई है। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जैसा कि ये सूरत का नाम ही इब्राहिम है, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया कि इब्राहिम कितने बड़ी तौहीद वाले आदमी थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें उनके शुक्र अदा करने पर किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नवाजा बताया कि इराक जो आपकी बस्ती थी, तो वहां के लोगों ने आपको इराक से निकाल दिया, आपके पास कुछ भी नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि आप हजरा अलैहिस्सलाम के साथ जो है एक छोटे से मासूम बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया। किस तरफ? मक्का की तरफ। और वो ऐसी जमीन थी जहां पर घास भी नहीं था, कोई परिंदा भी उस तरफ नहीं आता था, पानी का एक कतरा भी नहीं था। ऐसी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाने का हुक्म दिया। अल्लाह का हुक्म था तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी और छोटे से दूध पीते बच्चे को लेकर निकल गए। अब वहां पर देखिए कितने बड़ी तौहीद की बात है, ये कितना बड़ा भरोसा अल्लाह के ऊपर, और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हर बात का शुक्र अदा करते थे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इतनी बड़ी परेशानी थी, पानी भी नहीं था, और जब वहां पर पहुंचे तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा गया कि आप अपने बीवी बच्चे को वहां पर छोड़कर चले जाइए। बीवी बच्चे को वहां पर लेकर रहना खुद एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। कुछ भी नहीं था, इंसानों का आना जाना भी नहीं, कोई घास फूस भी नहीं, पानी भी नहीं,
چرندے پرندے کچھ بھی نہیں تھے. ایسی جگہ پر اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے جائیے. کتنی بڑی آزمائش تھی. لیکن اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی، توحید کو اپنانے، توحید پر مضبوطی سے قائم رہنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے، کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیاری دعائیں کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ کی تھی، فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ کہ اے میرے رب انہیں پھل جو فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں انہیں وہ ساری چیزوں سے جو انہیں رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. تو یہ جو شہر ہے، وہ جو علاقہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس علاقے سے متعلق ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی. اس زمانے سے لے کر آج تک بھی مکہ اور آس پاس کے علاقے کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی خوشحال رکھا ہے. اور آج بھی دنیا بھر کے جتنے بھی پھل فروٹ ہوتے ہیں سب کچھ وہاں پر پہنچتے ہیں، گرچہ وہ نہ اگتے ہوں لیکن دنیا بھر کے جتنے بھی فروٹس پھل وغیرہ ہیں وہاں پر آتے ہیں اور ملتے ہیں. یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے جو دعائیں تھیں ان کا ایک اثر ہے. تو غرض یہ کہ جب اللہ رب العالمین سے آدمی اس کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جو رزق دیتا ہے، جو برکتیں دیتا ہے، وہ صرف اس کی زندگی میں نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلوں میں بھی باقی رہتی ہیں. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، آپ کی زندگی میں نہیں بلکہ آپ کی نسلوں میں ہزاروں سالوں بعد بھی یہ نعمتیں باقی ہیں. تو اگر آدمی شکر ادا کرے تو یقیناً اللہ ہماری زندگی میں بھی برکت دے گا، رحمتیں دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری آنے والے اولاد، ہمارے آنے والے نسلوں میں بھی اللہ رب العالمین یہ ساری نعمتیں دے گا. یہ پیغام ہمیں دیا گیا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک دعا یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی نقل کی گئی ماں باپ کے تعلق سے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بڑی پیاری دعا ہے کہ اے ہمارے رب تو مجھے معاف کر دے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو معاف کر دے، وللمؤمنین اور سارے مؤمنین کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب قیامت کے یعنی حساب قائم ہونے والے دن. تو یہ پیاری دعا ہے، آدمی اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اور جتنے مومنین ہیں سب کے لیے بھی یہ دعا جو ہے اس کے اندر مغفرت کی دعا ہے. اس دعا کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. یہ ساری باتیں اس سورت کے اندر، سورت ابراہیم کے اندر پیش کی گئی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان پر رحم فرما. رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.